الشیطانirrajim Bismillahirrahmanirrahim ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی محترمانہ السلام علیکم۔ آپ اتنے دور سے اس گرمی میں پیارے نبی کی پیغام رسول اور پیغام الہی سننے کے لیے جو آئے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کس گرمی میں کتنے دور دور سے یہ تشریف لائیں کہ اپنے پیارے نبی کی بات سن لیں۔ تو میں اپنے نبی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، میں کیسے پسند ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، بلکہ یوں ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، چونکہ یہاں جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ وَرَفَعْنَا نون الفنا آیا، یعنی ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اسے ہم نے تھے مجھ سے مراد وہ تو وحدہ اللہ شریک ہے، اس کی تمام فرشتے بھی اور تمام مخلوق بھی، تمام انسانیت بھی اسی کے ذکر میں لگاتی۔ پھر ہوا نا جمع متکلم بنا کہ نہ بنا، یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا شعور چاہیے۔ جی یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جو اس کے ذکر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے ذکر کو بلند کر دیا، ساری مخلوق اسی کا ذکر کر رہی ہے۔ وہ بات دونوں رہا پھر تو جمع متکلم بنا نا، پھر اس کے میں نے تمہارے ذکر کو، ہم نے تمہارے ذکر کو، ورفعنا، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ ہے کہ کیسے بلند کیا کہ جو صفات اپنے پیارے نبی کو عنایت فرمائی، کسی نبی کو وہ نہیں ملا۔ کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 معجزے ملے، کسی کو کوئی ملا، کسی کو کچھ ملا، مگر میرے آقا حضور کو ایک معجزہ خود ہی معجزہ بنا دیا کہ جو دیکھے وہ ان کے دیکھنے سے ان کے اسلوب ہے وہ کیا جس کو کوئی بدلہ بھی نہیں ہے۔ جو اگر آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو چاند نے بتایا کہ میرے نبی نے مجھے بلایا۔ یہ ورفعنا لک ذکرک، یہ دیکھیں اس کے ذکر کو کیسے اللہ نے بلند کیا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو اشارہ کیا تو چاند نے کہا کہ مجھے نبی بلا رہا ہے، دوڑ کر آ گیا۔ یہ تمام حدیثوں 6 سیاستہ کی 6 حدیثوں میں واقعہ نہ موجود ہو، بندہ گناہگار آپ کے لیے حاضر ہے سزا لینے کے لیے۔ تو یہ ہے ورفعنا لک ذکرک۔ پھر دیکھا کہ جو جانور ہیں جن کی زبان بھی کوئی نہیں جانتا، ایسے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد باہر نکلے تو دیکھا کافی 100 کے قریب بھیڑیے جو ہے لائن بنا کر وہ کھڑے، کوئی صفات اس میں جاننے والی ہے نہیں۔ تو میرے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو خوف زدہ ہوئے، مگر نبی تو نبی ہے، نبی پہ نہ تو مرد غالب ہے نہ خوف غالب ہے۔ کیا پتہ ان لوگوں کو، کیا پتہ ہے ایسے لوگوں کو جو ویسے تو مولوی کروا رہے ہیں مگر دین کا نام و نشان تک وجود میں نہیں ہے، محبت الہی نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، تو دین ہے کہاں پہ رکھا انہوں نے؟ دین چھپائے رکھا۔ تو دیکھا تو کہا کہ اے صحابہ کرام میرے غلاموں، یہ پتہ یہ آج کیوں جمع ہوئے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے اوپر منہ کرتے ہوئے نہ تو کی روڑے لگاتے رہے، یہ آوازیں نکالنے لگے، سارے فریادی بنے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے غلاموں کی بکریاں ہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ آپ کے غلام کی بکری کو ہم کھا جائیں، مگر ہمارا پیٹ ہمارے جو ہے ہماری خوراک ہے، گھاس تو ہم کھا نہیں سکتے، یا سروٹ کھا دیں یا اور چیز کھائیں، وہ تو کھا نہیں سکتے، ہماری خوراک ہی یہی ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کو کہیں کہ ہمیں کوئی اپنے حصے میں سے تھوڑا جا حصہ ہمیں دے دیا کریں، خود بخود ہی
تو ہمارا بھی تو جینا مناسب ہوگا، ہم کیسے جئیں گے؟ کیونکہ ہماری خوراک تو یہی ہے۔ تو اے میرے غلاموں، کیا ان کو ایسے کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے غلام جھوٹ بولنے والے نہ تھے، وہ سچے اور پارسا لوگ تھے۔ تو کیا حضور ایک دن کا بچڑا اگر اس کی پرورش کریں، جب وہ جوان ہو تو بھیڑیوں کو دینے ہمارا جی نہیں چاہ رہا ہے ہمارا جی نہیں چاہتا۔ یہ دل کی جو گہرائی کی بات تھی وہ بھی عرض کر دی میرے حضور، ہمارا جی نہیں چاہ رہا تو پھر کہا کہ اے بیٹیوں، تم اپنا کام کرتے جاؤ، یہ اپنا کام کرتے، یہ اپنی مال کی حفاظت کریں، ان کی بکریاں کوئی نہیں کھائیں گی، کوئی نہیں کھائے گا، وہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ماں اپنا حصہ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا جب ایسے ہے کہ تو آپ اپنی بکریوں کی حفاظت کریں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ بھی کھائیں، ظاہر ہے آپ کا، کیونکہ رحمت اللہ عالمین کیا ہے؟ تمام کے لیے، ایک کے لیے، دو کے لیے، بلکہ ہر جیا جون کے لیے رحمت ہے۔ ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ بھیڑیا ان پہ بھی رحمت ہے میرے آقا حضور کی ہوئی۔ پھر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ہزاروں، ساری زندگی لگا رہے کوئی، کسی جانور نے بھی پکارا تو میرے آقا حضور نے دست شفقت رکھا۔ ایک بڑے طاقتور اور مضبوط بڑے کا داور ایک اونٹ کو دیکھتا ہوا وہ مالک سے بھاگ کر نا وہ آ رہا ہے بھاگتے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کھڑے ہو گئے، یہ نہ جانے کہ میرے آقا حضور کو نقصان نہ پہنچائیں، اتنا بڑا یہ جو یہ شتر ہے یہ کیوں ایسے بھاگتا آ رہا ہے، سر پٹ بھاگ رہا ہے یہ۔ تو میرے آقا حضور نے آقا آپ ساری پیچھے ہو گئے، دیکھا جرت ہے کسی کی مجال؟ اجنبی شتر آئے، اونٹ آئے آپ کی طرف بھاگتا ہوا تو باقی لوگوں کو پیچھے کر دے تو یہ میرے سے بات کرے، ہے کسی کی ضرورت؟ یہ ہمارا فان اللہ کا ذکر ہے، ان کو پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، یہ کیا لفظ ہے، یہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو جب آپ پیچھے ہوئے تو 4 قدم پیچھے اونٹ نے گھٹنے زمین پہ لگا دی، ریگتا ہوا آپ کے قدم مبارک، کان مبارک کے قریب منہ لے گیا۔ دیکھا ہے، اگر ہم ہوتے تو اس کے خوف سے مر جاتے، مرگی پڑی ہوتی اسی وقت، مگر آقا حضور نے اس کی بڑی غور سے بات سنی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہا کہ اے میرے غلاموں، یہ اونٹ یہ کہہ رہا کہ جوانی میں تو مجھے تخم ریزی کے لیے رکھا تھا، بچہ پیدا کرنے کے لیے رکھا تھا، ڈاچیوں کے لیے، اب میں کمزور ہوں تو میں اس حالات سے میں ناکارہ ہوں، بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا کیونکہ میں نے اٹھایا ہی نہیں ہے، وہ آج مجھ پہ یہ بوجھ بھی زیادہ ڈال دیتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، کوئی میرا فریادی نہیں ہے، کون میری فریاد سنے؟ تو میں نے جب دیکھا کہ دو جہان کے والی رحمت اللہ عالمین آئے، جب ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، مجھے یہ اونٹ یہ کہہ رہا، اس نے کیا فلاں کا میں ہوں، کیا پوچھا تو پتہ چلا کہ واقعی اسی کا، یہ ہمارا فانا نے کیا ذکر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہر جیا جون نے بھی ان کے ذکر کو بلند کر دیا نا، ہر جیا جون نے جب کنکریوں کو پوچھا کہ آپ کون ہیں، یہ بتائیں نا، جو آپ نبی ہیں، تو یہ کنکریوں جو میرے مٹھی میں یہ کیا ہے، میں کیا وہ جو مٹھی میں وہی بول دے، کانوں سے لگا، کانوں سے لگایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے کہ ہر جیا جون سے، ہر جیا جون نے، پتھروں کا بھی پتھروں نے بھی ان کا ذکر بلند کیا، کر لیا نا ان کا ذکر، پھر کیسے واحد کیسے رہا، ہو گیا نا، جمع متکلم ہوا یا نہ ہوا؟ پھر ایسے ہوا کہ اگر کسی ارنی نے پکارا تو تب یہ آپ نے معروف قصہ سنا ہوا ہے، اور میاں صاحب نے کچھ ایک کتابچے میں بھی ان کا ارنی کا ذکر کیا ہے۔ پھر فاختہ یہ کوٹی ہے جو ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک ایسے ہوا کہ کسی نے اس کا جو نر تھا اسے مار ڈالا، اسے لگایا تو وہ ایک ٹانگ سے نیچے لٹکائی ہوئی آیا تو کہنے لگا کہ آپ کے درویش نے مجھے مارا، تو سب کو جمع کیا کہ اس نے تو مسلمان سمجھ کر، مسلمان کے لفظی معنی کیا ہے بھائی؟ امن و سلامتی والا،
مسلمان سمجھ کر وہ تو اعتماد میں گیا، تو آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیے، اس کا ایسا نہ کریں۔ پھر ایک ایسے واقعہ آیا کہ کسی نے اس فاختہ کے بچے چھوٹے چھوٹے اس گھونسلے سے اٹھا کر گل لے آیا۔ فاختہ گئی تو کہنے لگی کہ میرے بچے آپ کے غلاموں نے اٹھا لیے، میں رات ساری ان بچوں کے غم میں روتی رہی ہوں۔ تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کس نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے شوق کے لیے رکھنے کے لیے آیا تھا، جاؤ اسی گھونسلے میں رکھ کر آؤ۔ یار دیکھیں، اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کا ذکر بلند کیا جائے تو ہم کیا اس کی شان کم کریں گے؟ تو یہ مقابلہ کس سے کر رہے ہو کہ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا ذکر میں نے بلند کر دیا، آپ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کریں۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کی پچھلی طرف کا نہیں پتا، تجھے پتا، تمہاری مما کو پتا تھا۔ یا خدا کا خوف کرو، اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کا ذکر بلند کیا جائے تو آپ اس کے ذکر کو کمزور کرتے ہیں، بلکہ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ نبی تو غائب نہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ نہیں، اللہ جب جانتا ہے تو یہ دیکھے خوشبو لے لیں۔ خوشبو کسی کو نظر آئی ہے کبھی؟ تو یہ ظاہر باطن ہے نا، تو کیا خوشبو جن کے ناک کام کرتے ہیں وہ تو مانے گا اسے کہ یہ تو واقعی یہ دیکھے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو جس کا خود ناک کام نہ کالا کبا ہو، اندر سے سیاہ ہو، اس کو خوشبو نہیں آئے گی؟ نہیں جی جب جھوٹ بول رہے ہیں، خوشبو تو ہے ہی نہیں ہے، کہاں ہے خوشبو؟ پتہ مجھے تو نہیں نظر آ رہی۔ تو ایسے ہے یہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اپنی نبی کی پہچان کروا دیتا ہے، وہ ان سب حقیقتوں سے شناخت ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہے۔ اگر یہ پتہ نہیں تو پھر یہ سارے کے سارے اپنی زندگی، جان، مال، اولاد سب کچھ اسی کی راہ میں قربان کیسے کر دیتے ہیں؟ پتہ ہے۔ یہ پوچھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، اگر ان کو پتہ نہ ہوتا تو سارا کنبہ بارگاہ الہی میں پیش کر کے کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو یہ مقبول کر لیا، اپنے سینے سے موت کو بھی نکال لیا کہ یہ موت بھی تیری رضا سے، یہ موت بھی بہتر ہے تیری رضا جس میں ملتی ہو۔ اسی لیے میاں صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، اسی کی تشریح کیا کہ ڈاڈے نال نہ زور محمد، جو آکھے سو کریے، جان منگا تے دے دے، دے شتابی سر اگا چاہتا رہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سر نہیں میرا رکھا زمین پہ، سجدے میں سر کٹوا دیے۔ وہ شہزادہ جو دو جہان کے والی کے گود میں کھیلنے والا، ان کی کندھوں کی سواری کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت ذکر فاطمہ الزہرا کا فرزند، یار دیکھیں آج وہ سر کٹا، وہ گرد و غبار میں ان کا جسم مبارک گرد آلودہ، مگر اس کے باوجود بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ فتح کس کی ہوئی؟ حضرت امام حسین کی۔ مر تو گیا، یزید مر گیا کہ اپنی مشن میں ناکام ہو گیا۔ اسے کیا پتہ چلا جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں جان بھی دے دیتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مت کہو کہ تم یہ مردہ ہیں، مگر ہم ان کو اگر یہ کہیں کہ یہ ان کا ماتم کریں تو یار مجھے ان کی عقل کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جس کو خدا منع کرتا ہے جس بات سے وہی کام کریں تو اللہ کی رضا ملے گی ہمیں۔ ہم وہ کام کریں جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ میرے نبی کا ذکر بلند کیا جائے، اور عفان اللہ کا ذکر کو، میرے نبی کا ذکر بلند کیا جائے، تو ہم اس کی توہین کریں گے نہیں جی ان کو تو ایسے نہیں، وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے، وہی بتاتا تھا، وہی تمہارا باپ دیکھتا تھا، تمہارا دادا دیکھتا تھا وہی آتے ہوئے۔ جو غیب کی تعریف کیا ہے جو نظر میں آ رہا ہے تو وہی دیکھتا، تو نظر آتا تھا تو کسی کو نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین، ایک بار ایسے ہوا کہ ایک محفل میں لا تعداد لوگ تھے، تو جبرائیل امین آئے، ایک شخص آیا انسانی صورت میں، اور آقا حضور کی دونوں زانوں کے ساتھ اپنے دونوں زانوں ملا کر نہ بیٹھ گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ میں ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ دیکھیں میرے آقا حضور کی شان کے ایسے بیٹھا یہ ساتھ مل کر۔
تو ان کو تو بڑا غصہ آیا. جب وہ چلے گئے تو وہی آدمی چل گیا تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا یہ جانتے ہو یہ آدمی کون تھا؟ تو جو سارے دیکھنے لگے وہ کہاں گیا، وہ دیکھا وہ نہ پتہ نہیں زمین میں چلے گئے، وہ آسمان میں چلے گئے، پتہ نہیں وہ ہمارا نظر نہ آیا. تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا یہی جبرائیل آمین، یہ تھے جبرائیل آمین. تو یہ ایسے ہے کہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو جس کو چاہتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے اسے دکھا دیتا ہے اپنے نور کو. تو دیکھنے سے ملے گا کیسے؟ جس کی طرف وہ اشارہ کرے، جو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو پسند، جس بات کو پسند کرے وہ ہم پسند کر لیں. ہم اپنی آرزو بار بار بارگاہ الہی میں پیش نہ ہوں، اس کی رضا سمجھنے کی کوشش کریں. یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، مجھے وہ کر دے، ہمارا جسم وہ کر دے، میری عادات جو مال وہ کر دے جس کو اللہ تو پسند کرتا ہے. تو پھر ایک وقت آئے گا تو بھی پسند ہو جائے گا. تو بھی جب پسند ہو جائے گا تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، جدھر دیکھے گا ادھر نور ہی نور نظر آئے گا. نور اس لیے نظر آ رہا ہے، نور آنکھوں میں کوئی نہیں ہے تو بات نظر کیسے آئے؟ تو نور حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ رضا الہی پہ چلنا. پھر دیکھیں نا جدھر طرف بھی دیکھیں نا ادھر نور ہی نور نظر آئے گا. جی نور کہاں ہے؟ تو پھر نور آنکھوں میں نہ رہے تو پھر نور آپ کو کیسے نظر آئے؟ جب روشنی دیتا ہے نا وہ، تو جدھر بھی دیکھیں اللہ کی نور سے وہ سب کچھ نظر آتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.